بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان سے تمام علماء کرام جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر سے تھا، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب، علامہ عبدالحق ثانی جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا جو ہیں مولانا عبدالحق، انہوں نے 73 کے آئین میں بھی اہم حصہ اپنا ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف علماء جو ہیں، مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب وغیرہ، یہ سارے حضرات ایک زبردست انہوں نے ایک مجلس منعقد کی، جس میں اس وقت پاکستان کے جو مختلف حالات سے گزر رہا ہے اس کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں جو اہم نکات وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو اعلامیہ کا پہلا پوائنٹ تھا جو اہم تھا، وہ یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 31 دسمبر 2027 تک جو یہ نظام چلے گا۔ اس کے بعد 1 جنوری 2028 سے یہ ربا اور سود جو ہے اس کو مکمل طور پر اسلامی بینکاری نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ پتہ چلا کہ وزارت قانون کچھ بینکوں کو استثناء دیا جا رہا ہے، یعنی اس حوالے سے وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ سود کو ختم کرنے سے حوالے سے گریزہ ہے۔ تو اس کی بھی مذمت کی گئی کہ اس کو جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو منظور کیا گیا تھا اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ کیا جائے۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات 27ویں ترمیم جو کہ نہایت اجلس سے منظور کرائے گی، اس میں ایک بات جو ہے وہ قرآن و سنت کے صریحاً مخالف ہے۔ وہ یہ ہے کہ صدر کو اور بعض فوج پاکستان کے بعض جو اہم مناصب ہیں ان کے لیے سروس کے دوران بھی اور سروس کے بعد بھی ہر قسم کا استثناء دیا گیا، یعنی ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ تو تا حیات استثناء دیا گیا جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ سورہ نساء کا حوالہ بھی اسلامیہ میں دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو اس میں بات وہ یہ تھی کہ جو جون 2025 میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے، اسلام آباد میں اس کو لاگو کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا، سخت سزائیں بلکہ اس میں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ قرآن و سنت میں نکاح کے حوالے سے کوئی عمر کی حد مقرر نہیں کی گئی، اس لیے یہ اقدام بھی حکومت کا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو 2018 میں ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا تھا، اس میں وفاقی شرعی عدالت نے اس کو ناجائز قرار دیا گیا، اور حکومت اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ میں چلی گئی، اور وہاں پہ یہ تاحال جو ہے یہ وہاں پہ التوا میں ہے۔ اس کی بھی شدید مذمت کی گئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وفاقی شرعی عدالت اس کا فیصلہ دے رہی ہے تو اس حوالے سے حکومت کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جو 5واں اہم پوائنٹ تھا کہ جتنی مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کی مذمت کی گئی، اور اس جو موجودہ حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس حوالے سے تشویش کا اظہار اسلامیہ میں کیا گیا ہے، اور یہ امارت اسلامیہ افغانستان سے بھی مطالبہ کیا گیا اس مجلس نے کہ اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ مفسد گروہوں سے اور ایسے گروہ جو پاکستان میں مسلح کارروائی کرتی ہیں ان کو روکا جائے۔ اور پھر جو آخری اہم بات اس اعلامیہ میں تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان اپنی افواج غزہ نہ بھیجے۔ تو اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بڑا اہم قدم اٹھایا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ جو مجلس ہے امت کو پاکستان کے سارے علماء کو اس میں اکٹھا بھی کیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔
ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو فیصلے کیے گئے، جو اعلامیہ جاری کیا گیا، حکومت بھی عملی طور پر اس کے حوالے سے اقدامات اٹھائے۔